علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صاحب قبلہ، پہلا سوال ہے ہمارے پاس کہ گلے میں درد اور انفیکشن ہے، اس کا طب اہل بیت علیہ السلام میں کیا علاج ہے؟ اور قبل اس کے کہ آپ اس کا جواب صادر فرمائیں، قبلہ ہم اپنے ناظرین سے اور سامعین سے یہ گزارش ہمیشہ کی طرح یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی یہاں سے جوابات آپ کی خدمت میں صادر کی جا رہے ہیں ان کو آپ اپنے جی پی کے ساتھ ضرور کنسلٹ کریں گے، ان کے مشورے سے جو ہے وہ اس کو عملائیں گے۔ تو قبلہ پہلا سوال ہمارا، جو گلے میں درد اور انفیکشن ہے اس کا طب اہل بیت علیہ السلام میں کیا علاج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں چند چیزیں جو ہیں غذا میں لی جائیں اور اس کے بعد دوائی بھی بتاتے ہیں۔ اول تو نمک جو ہے، جو حدیث پاک میں کہ کھانے سے پہلے نمک لیں، 2-3 نوالے نمک سے سٹارٹ کریں اور آخر میں بھی نمک ہو، تو یہ گلے کا درد، اس طرح کی تقریباً 70 بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ نمک کون سا لینا چاہیے؟ طب اہل بیت میں جو سب سے بیس نمک ہے وہ نمک دریا ہے، دریا کا نمک ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو باڈی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اللہ پاک نے اس میں رکھی ہیں۔ اور جس سے گلے کا درد ہے اس کے لیے گرم دودھ گائے کا پینا یہ بھی گلے کو فائدہ دیتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے نمک کے غرارے کرنا، گارگلز کرنا، خصوصاً سونے سے پہلے نمک ڈال کے گرم پانی میں گارگلز کیے جائیں، اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس سے بھی زیادہ سرکہ پانی میں ڈال کر اس کے گارگلز کیے جائیں۔ تو یہ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جن سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن اب آئی اصل میں دوا جو ہے گلے کے درد کے لیے، ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دوائی دیتے ہیں اور اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوسری دوا جو ہم دیتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی، جامع امام رضا، شہد کے ساتھ ملا کے دیتے ہیں۔ شہد کے ساتھ یہ دوائی سونے سے پہلے ایک ہی مرتبہ، وہ ایک چھوٹی سی گولی ہوتی ہے، وہ شہد کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو گلے کا انفیکشن ہو، بلکہ جتنے بھی انفیکشن ہیں، بہت پاورفل دوائی ہے۔ جنہوں نے بھی استعمال کی ہے بہت تعریف کی ہے۔ اور ویسے تو یہ 45 بیماریوں کے لیے مختلف پانی سے علاج ہوتا ہے، لیکن انفیکشن کے لیے بہت پاورفل ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ آب باران، آج کل بارشیں ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ اس میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے، آب باران میں، بارش کے پانی میں۔ تو ایک چیز آتی ہے قسط شیرین، اس کو اگر پانی بارش کے ساتھ ملا لے تو اس کے بھی گارگل کرنے سے گلے کا درد جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ جی صحیح۔ دوسرا سوال ہے قبلہ کہ یا ورم اگر آ گیا ہو اور آواز بھی بیٹھ گئی ہو تو اس کے لیے کیا کریں؟ بعض دفعہ جب انفیکشنز وغیرہ رہتے ہیں تو ورم بھی آ جاتا ہے، آواز کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ جی ہاں، ورم اگر آ جائے تو اس کے لیے ایک تو چیز غذا میں، جیسے انفیکشن میں بتایا گیا کہ دودھ گرم لے انسان گائے کا۔ اگر گلے میں ورم آ جائے اور آواز بھی بیٹھ جائے تو بادام کا دودھ جو ہے، ابھی انگلینڈ میں تو ملتا ہے، پاکستان وغیرہ میں تو اس کو بنانا پڑے گا۔ یہاں تو بڑی دکانوں پہ بادام کا دودھ مل رہا ہے، جو کا بھی دودھ ہم نے دیکھا وہ بھی مل رہا ہے۔ تو بادام کو وہی جس طریقے سے پیستے ہیں یا گھوٹ کے، جس طرح پہلے زمانے میں تھادل بناتے تھے بادام کے ساتھ، تو آج کل گرائنڈر میں وہی کام کیا جا سکتا ہے۔ تو بادام کا دودھ ورم کو بہت فائدہ دیتا ہے، اور جامع بھی دینا پڑے گا اگر ورم آ گیا ہے شہد کے ساتھ، اور اس کے ساتھ صفا بھی دی جائے گی۔ ورم اگر آ جائے تو صفا جو اہل بیت کی دوا ہے، فے ثواب سے فے الف، وہ انشاءاللہ اس ورم کو ختم کرے گا۔ جامع امام رضا، جامع امام رضا ورم اگر آ جائے تو دونوں دینی پڑے گی۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔